واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 21 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ انطاکیہ میں رومی فوج کی تعداد بے اندازہ ہو گئی تھی اور شہر کا دفاع بھی غیر معمولی طور پر مستحکم تھا۔ ادھر مجاہدین اسلام کی تعداد بہت ہی تھوڑی تھی اور جو تھی وہ بھی مسلسل پیش قدمی اور لڑائیوں کی وجہ سے تھکی ماندی تھی۔ ان احوال و کوائف میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید اور دوسرے سالاروں سے مشورہ کر کے فیصلہ کر لیا کہ انطاکیہ کو محاصرے میں لے لیں گے اور رومیوں کی اس فوج سے ہتھیار ڈلوائیں گے۔ بظاہر یہ ممکن نہیں تھا، لیکن ابو عبیدہ نے اپنے لشکر کو اکٹھا کر کے کہا کہ اس زہریلے ناگ کو اگر ہم نے سستانے کی ذرا سی بھی مہلت دے دی تو یہ تازہ دم ہو کر ایسا جوابی حملہ کرے گا کہ اپنی پسپائی کو پیش قدمی میں بدل ڈالے۔ اسلام کے پاسبانوں سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر سے کہا، یہ نبیوں اور پیغمبروں کی سرزمین ہے، اس سرزمین پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے اس پاک خطے سے ناپاک لوگوں کو بے دخل کر دیں۔ ادھر تمہارے بھائیوں نے آتش پرستوں کا صفایا کر دیا ہے، ادھر ہم نے ابھی اپنا فرض پورا نہیں کیا۔ اپنے آپ سے پوچھو، کیا اللہ کی بادشاہی اچھی ہے یا گناہگار انسانوں کے خاندان کی بادشاہی؟ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم اللہ کی بادشاہی چاہتے ہیں، یہی ایک ذریعہ ہے جو انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دلا سکتا ہے۔ یہ مت سوچو کہ یہ رومی عیسائی ہیں اس لیے یہ اہل کتاب ہیں۔ ان لوگوں کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بالکل الٹ چلتے ہیں۔ روم کا ایک شاہی خاندان ہے جو اللہ کے اس خطے کو اپنی بادشاہی میں شامل کیے ہوئے ہے، یہ اللہ کے دین کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ تم انہیں یہاں تک شکست پر شکست دیتے چلے آ رہے ہو، مگر اب وہ ایسی پناہ میں پہنچ گئے ہیں جو بظاہر ناقابل تسخیر ہے۔ میں تمہیں اتنی خطرناک جنگی مہم میں جانے کا حکم نہیں دے سکتا کیونکہ یہ مہم خون اور جانوں کے نذرانے مانگتی ہے۔ آج تم یوں سمجھ لو اللہ تمہیں براہ راست حکم دے رہا ہے، ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دو جنہوں نے دین الہی کے دشمنوں کو اپنی پناہ میں لے رکھا ہے۔ ابو عبیدہ نے اپنے اس تاریخی خطاب میں اور بھی بہت کچھ کہا تھا۔ مجاہدین اسلام کو ایسے جذباتی خطاب کی ضرورت کم ہی محسوس ہوا کرتی تھی۔ ایمان کے پکے اور شمع رسالت کے صحیح معنوں میں پروانے تھے، ان کے دلوں میں کوئی شک نہیں تھا۔ مجاہدین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے منتظر رہتے تھے اور جانیں قربان کر دیا کرتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں تھے، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، لیکن ان پر آپ کی غیر حاضری یہ اثر ہوا کہ وہ پہلے سے زیادہ دیندار ہو گئے اور اسلامی تعلیمات کی پابندی پہلے سے زیادہ تندہی سے کرنے لگے تھے۔ انطاکیہ پر حملے سے پہلے ابو عبیدہ اور خالد بن ولید نے ضروری سمجھا کہ مجاہدین کو بتا دیا جائے کہ اب ہم جو قلعہ سر کرنے جا رہے ہیں وہ ان قلعوں جیسا نہیں جو اب تک ہم سر کرتے آئے ہیں، اب ہم پہاڑوں سے ٹکرانے جا رہے ہیں۔ یہ وجہ تھی کہ مجاہدین اسلام کو یاد دلانا پڑا کہ اللہ کے حکم سے اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑ رہے ہیں اور اب اللہ کے دین کے لیے انہیں اور زیادہ قربانیاں دینا ہوں گی۔ مجاہدین زندگی اور موت کا معرکہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی روز یا اس سے اگلے روز ابو عبیدہ اپنے خیمے میں بیٹھے سالاروں کے ساتھ صلاح مشورے کر رہے تھے اور انطاکیہ کو محاصرے میں لینے کی اسکیم تیار ہو رہی تھی کہ انہیں اطلاع دی گئی کہ اپنا ایک عہدے دار حدید بن مومن خزرج رومی فوج کی قید سے فرار ہو کر آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک رومی لڑکی ہے۔ دربان نے یہ بھی بتایا کہ یہ دونوں رہا سے آئے ہیں۔ ابو عبیدہ نے دونوں کو فوراً اندر بلا لیا۔ حدید شارینہ کے ساتھ خیمے میں داخل ہوا اور تمام سالاروں سے مصافحہ کیا۔ میری داستان سفر خاصی لمبی ہے، حدید نے کہا، آپ کے پاس جب اتنی فرصت ہوگی مجھے بلا لیں، ابھی کچھ ضروری باتیں آپ کو بتانی ہیں، یہ سن لیں۔ سپہ سالار ابو عبیدہ ہی نہیں، تمام سالار جو وہاں موجود تھے حدید کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے۔ حدید چھاپے اور شب خون مارنے میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ اس کام کے لیے دلیری اور جسمانی پھرتی کی ضرورت تو ہوتی ہی ہے، لیکن حاضر دماغی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ سب خوبیاں حدید میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ دشمن کے ٹھکانوں پر کسی نہ کسی طرح پہنچ کر وہاں سے جنگی نوعیت کی خبریں لے آنا حدید کا دوسرا کمال تھا۔ ان اوصاف کی بدولت حدید تمام سالاروں میں مقبول تھا۔ وہ قید ہونے والا مجاہد نہیں تھا، لیکن شب خون ایسی غیر معمولی دلیری سے مارا جاتا تھا کہ دشمن کے پیٹ میں اتر جاتا تھا۔ ایسے ہی ایک مہم میں وہ پکڑا گیا تھا۔ رومی افسروں نے جب اس کے ساتھ باتیں کی تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو بڑا قیمتی آدمی ہے۔ اسے ہرکل تک پہنچایا گیا اور ہرکل اسے رہا اپنے ساتھ لے گیا تھا کہ اسے کام کی باتیں معلوم کرے گا۔ ہرکل تو بڑا ہی ظالم کسائی تھا، لیکن حدید اور اس کے جیسے 3 اور مسلمان قیدیوں پر اس نے ذرا سا بھی تشدد نہ کیا۔ رکھا تو انہیں قید خانے میں ہی، لیکن مہمانوں کی طرح انہیں ہر طرح کی سہولت
اجازت دی اور کھانا ویسا ہی دیا جاتا رہا جیسا مہمانوں کو دیا جاتا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ ابو عبیدہ نے پوچھا، اور یہ تمہارے ساتھ کیوں آئی ہے؟ حدید نے تفصیلاً سنایا کہ ہرقل نے اسے کس طرح اپنے دربار میں بلایا، کیا پوچھا اور اس نے یعنی حدید نے کیا کہا تھا، اور پھر اس لڑکی نے اسے کس طرح رہا کروایا تھا۔ شارینہ کو بجات طور پر شک کی نگاہوں سے دیکھا گیا۔ وہ ایک تو شاہی خاندان کی لڑکی تھی اور دوسرے بہت ہی خوبصورت تھی، اور اس کا دوسرا حصہ یہ سامنے آیا کہ وہ بے حد دلیر اور عقل مند لڑکی تھی۔ عین ممکن تھا کہ یہ تقریب کاری کے لیے آئی ہو۔ شارینہ نے اپنے انہی خیالات، جذبات اور احساسات کا اظہار کیا جو راستے میں حدید سے کر چکی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ شاہی خاندان کی لڑکی نہیں ہے، اسے ایک قافلے سے اغوا کیا گیا تھا۔ ٹھہرو ذرا، سپہ سالار ابو عبیدہ نے کہا، تم دونوں کیا کہہ رہے ہو؟ کیا ہرقل رہا میں ہے؟ ابو عبیدہ ان دونوں کی باتیں ایسے انہماک سے سن رہے تھے کہ انہوں نے پہلے توجہ ہی نہ دی کہ ہرقل رہا میں ہے۔ انہیں اچانک خیال آیا تو شارینہ کو ٹوک کر چپ کرا دیا اور ہرقل کے متعلق پوچھا۔ حدید نے انہیں واضح الفاظ میں بتایا کہ ہرقل وہی ہے۔ ابو عبیدہ اور دوسرے سالار بھی یہ سن کر حیران ہوئے کہ ہرقل کو انطاکیہ میں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ دور رہا میں بیٹھا ہے۔ یہ سن کر سالاروں کو خوشی ہوئی کہ ہرقل انطاکیہ میں نہیں۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ ہرقل کو اپنی فوج کے ساتھ رہنا چاہیے تھا، اور اس وقت اس کی فوج کا بیشتر حصہ انطاکیہ میں جمع ہو گیا تھا۔ انطاکیہ ہی ایک مستحکم مقام تھا جہاں وہ مسلمانوں کا مقابلہ ایسے کارگر طریقے سے کر سکتا تھا کہ مسلمان انطاکیہ کی دیواروں سے ٹکرا کر ختم نہ ہوتے تو اتنے کمزور ضرور ہو جاتے کہ مایوس ہو کر پسپائی کا راستہ اختیار کرتے، پھر ہرقل ان کے تعاقب میں جا کر انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا۔ مورخوں اور جنگی مبصروں نے لکھا ہے کہ ہرقل طاقتور بادشاہ اور بڑا ہی منجا ہوا اور بڑا ہی تجربے کار جرنیل تھا۔ وہ جدھر کا رخ کر لیتا ادھر فتح اس کے قدم چومتی تھی، اور وہ ہر لڑائی میں فتح کی توقع رکھتا تھا، لیکن اہل اسلام نے اسے اتنی شکست دی کہ وہ ذہنی طور پر معاوضہ ہو گیا تھا۔ انتہائی دشوار حالت میں مناسب اور موزوں فیصلہ کر لینا اس کا خصوصی کمال تھا، لیکن اب اسے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا کرے، سوائے اس کے کہ وہ اپنی بکھری ہوئی فوج کو رہا میں اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابو عبیدہ، خالد بن ولید اور دوسرے سالاروں کے لیے یہ خبر حوصلہ افزا تھی کہ ہرقل انطاکیہ میں نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انطاکیہ میں جو جرنیل تھے وہ اوس درجہ عسکری قابلیت کے مالک تھے۔ ابو عبیدہ اور خالد بن ولید بڑے ہی دراندیش سالار تھے اور ان کی نگاہیں بہت دور تک اور بڑی گہرائی تک دیکھ سکتی تھی۔ ابو عبیدہ نے حدید سے پوچھا کہ ہرقل کی ذہنی اور جذباتی حالت کیسی ہے؟ یہ مجھ سے پوچھیے، شارینہ نے کہا۔ جس شخص نے اپنے ساتھ ایک شاہی نجومی اور ایک شاہی جوتشی رکھا ہوا ہے اور اپنے فیصلے ان کے ذائچوں کے مطابق کرتا ہے، اس کی ذہنی اور جذباتی حالت کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔ شارینہ نے تفصیل سے سنایا کہ ہرقل نے کس طرح اپنے نجومی کو اپنے ہاتھوں قتل کر دیا ہے اور جوتشی نے اسے کھری کھری باتیں کہی تو سب حیران رہ گئے کہ ہرقل نے اس کی جان نہ لی۔ پھر اس نے حدید کو بلا کر پوچھا کہ اسے اس کی خامیاں اور مسلمانوں کی خوبیاں بتائے۔ شارینہ نے یہ ساری باتیں سنا کر کہا، ذہنی لحاظ سے ہرقل کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں اور وہ شکست کو قبول کر چکا ہے اور اب بے بسی کی حالت میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، شاید وہ کسی معجزے کی توقع رکھتا ہے۔ ناظرین، جاری ہے قسط نمبر 22، اگلی ویڈیو میں دیکھنا مت بھولیے۔